نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا۔ ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا، اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جس کے ذریعے سے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی۔ اگر اس تفسیر کو پڑھیں نا تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے۔ وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا۔ آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو۔ یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چراتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی سے ماں نے پانی مانگا۔ آپ کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا، سرد رات تھی۔
सारी रात पानी का गिलास लेके खड़े रहे। पता नहीं कब माँ की आंख खुल जाए, कब पानी की जरूरत हो। जब माँ की आंख खुली ना तो पानी थोड़ा सा ना आपकी उंगलियों पर लग गया था, तो वो बर्फ बन गया था। इतनी ठंडी रात थी कि पानी बर्फ बन गया था। तो अब माँ ने जब पानी मांगा ना, तो जब गिलास को डिटैच किया, गिलास को अलग किया ना, तो खून निकलने लगा चमड़ी से। तो माँ ने कहा कि बेटा ये क्या हुआ? माँ ने खून बहता देखा तो सारी बात बताई कि माँ, अब मैं पानी लेकर आया, आप आराम कर रही थी, मैं खड़ा रहा, अब आपने पानी मांगा तो बर्फ बन गया था। तो माँ ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। माँ के दिल से दुआ लगी ना, है वो बा यजीद बिस्तामी बन गए। वो अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा मकाम उन्होंने हासिल कर लिया। देखिए, अच्छा, आप हो सकता है किसी को शैतान सवाल तो दिमाग में डाल ही देता है ना कि यार ठीक है, मेरी माँ भी तो दुआएं देती है। देखिए, एक माँ तो माँ ही होती है, माँ को तंग करो फिर भी उमूमन उसकी जबान से दुआ ही निकलती है। एक दुआ वो है कि आप माँ से कहें और वो माँ दुआ दे। एक दुआ वो है कि आप कहें ना माँ को, खिदमत ऐसी करें कि माँ के दिल से दुआ निकले। हाँ, आपको बगैर बताए आपका वालिद आपको दुआ दे, आपकी माँ आपको दुआ दे, वो दुआ जो है ना, हाँ, किताबों में लिखा कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हाँ, अगर दिल से दुआ निकले ना, तो माँ बाप दुआ दे दे और वो भी दिल से दुआ दे दे, फिर तो कैसा मर्तबा है। और सुभान अल्लाह, माँ बाप के बारे में किताबों में यहां तक लिखा कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता है। तो और बाप से ज्यादा खिदमत का हक किसको कहा गया? वो माँ को कहा गया। तो आप सोचिए कि माँ के कितने हुकूक बयान किए इस्लाम में। तो मुबारक हो उन खवातीन को, माशाअल्लाह, हमारा इस्लाम किस किस मौके पर औरत के कैसे हुकूक बयान करता है। और सुभान अल्लाह, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, सवाल करने वाले ने भी कितना प्यारा सवाल किया, और ये हदीस बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर, मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? कौन डिजर्विंग है? सबसे ज्यादा मुझे किसके साथ हुस्न अखलाक करना है? हदीस का खुलासा नबी पाक ने फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा, हुजूर इसके बाद? सेकंड? फरमाया तेरी माँ। कहा, हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। 3 बार। फिर कहा, हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद। अच्छा, अब यहां ये हदीस तो पूरी हो गई, मगर सुभान अल्लाह, अच्छा, कोई नॉर्मल आदमी हदीस, जो लोग कहते हैं ना भाई किसी मुफ्ती साहब की क्या जरूरत है, तफसीर की क्या जरूरत है, खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो। आज के दौर में कोई नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो खुदा ना खास्ता इसका रिजल्ट क्या लेगा? चलो भाई, अब वालिद को पूछना ही नहीं है। 3 बार माँ का फरमाया नबी पाक ने, माँ की खिदमत करो, अब्बा को डालो साइड पे। नहीं, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ना जरूरी होगी, अब इसकी तफसीर और इसकी शरह पढ़ना जरूरी होगी। अल्लाह अकबर, उलमा की शान देखें। पहले तो उलमा ने ये डिबेट किया कि नबी पाक ने 3 बार माँ क्यों कहा, 1 बार वालिद क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से जब भी जो निकला वो हक निकला, वो ऐसी फजूल कोई बात नहीं होती। हर बात जो है वो बड़ी लॉजिकली, बड़ी डिटेल्ड, और अल्लाह अकबर, वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उलमा कहते हैं 3 बार जो माँ कहा है ना, ऐसे ही नहीं कहा। माँ के बच्चे पर 3 एहसान हैं। नंबर 1, माँ बच्चे को पहले 9 माह अपने पेट में पालती है, उसकी जिस्म में कितनी तब्दीलियां होती हैं, कितनी तकलीफें वो उठाती है। नंबर 2, जब पैदाइश होती है, राइट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो बिल्कुल मौत के करीब से होकर आती है, शदीद दर्द और ऐसी कैफियत हो जाती है कि कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। और तीसरी माँ मेहरबानी क्या करती है कि अपने बच्चे को फिर पालती है। फरमाया माँ 3 एहसान करती है बच्चे पर, इसलिए 3 बार माँ कहा। और इन तीनों एहसानों में वालिद एक एहसान करता है, वो बच्चे को पालता है, इसलिए 1 बार वालिद कहा। सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज हिकमत भरा है। अब उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब ये होगा कि इज्जत वालिद की ज्यादा करेगा और खिदमत माँ की ज्यादा करेगा, यानी वालिद का भी एहतराम है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है। इस्लाम से पहले के हालात देखें ना औरतों के बारे में, तो हैसियत क्या थी कि वो मर्दों की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की खिदमत करती, मेहनत मजदूरी भी औरतें करती,
اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی، مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے۔ باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے، کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا، کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے، عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر، گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر، عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔
اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب سے اللہ اکبر ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصع، سنیے گا، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ۔ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے۔ اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے۔ مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں۔ ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو۔ اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا۔ ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا۔ یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی۔ اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں۔ صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر 1 بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے۔ مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹیوں پر شکایت، بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو۔
अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है, मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को। अच्छा, फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है जनाब वो एक किसी एक का कसूर ही नहीं है, अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करते हैं। ना करें ऐसा।